السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان میں شب برات کا ایک اہتمام ہے اور اس سے متعلق احادیث گروپ پر انہوں نے شیئر کر دیا ہے، تو جو لوگ واٹس ایپ گروپ پر ہیں انہیں وہ درس مل گیا ہوگا۔ تو ماہ شعبان میں یہ لیلہ مبارکہ کے نام سے شب برات جو آتی ہے، اس سے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت آتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آتانی جبریل، کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، کہ یا رسول اللہ یہ رات جو ہے نا 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس رات کو اللہ سبحانہ وتعالی کی جو رحمت ہے وہ اس قدر جوش میں آتی ہے کہ قبیلہ کلب کی بکریاں، اب قبیلہ کلب جو ہے نا بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس میں بے شمار بکریاں تھیں، ان گنت بکریاں جسے کہتے ہیں نا، تو ایک بڑی تعداد کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، کیونکہ جو حضور کی احادیث مبارکہ ہے وہ ہر قسم کے لوگوں تک پہنچتی تھی، کوئی نمبر سمجھتا تھا، کوئی نمبرز نہیں سمجھتا تھا، کوئی بہت بڑی تعداد کی طرف اشارہ کرے تو اس کو بات سمجھ میں آتی تھی کہ او اتنی وسیع چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس رات کو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ سوچو ایک ایک بکری کے کتنے بال ہوتے ہیں اور پورے قبیلے کی بکریوں کے کتنے بال ہوں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بتانے کے لیے، یہ مثال دی ہے بتانے کے لیے کہ اتنی کثرت کی کثیر تعداد میں۔ اور یہ روایت امام بیہقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 3837۔ اور عطا بن یسار سے منقول ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد کوئی رات ایسی نہیں جو نصف شعبان کی رات سے افضل ہو، اور ابن رجب حنبلی نے اسے لطائف المعارف کے پیج 138 پہ ذکر کیا ہے۔ تو جو شب برات ہے اس کے بہت سارے نام کتابوں میں بہت سارے نام آتے ہیں، شاید میں نے اس پر پہلے آپ سے بات کی ہو کہ اس کے کس قدر زیادہ تعداد میں نام آتے ہیں اور وجہ کیا ہے اتنی تعداد میں ناموں کے آنے کی، کہ عربوں کے ہاں یہ چیز دستور میں تھی کہ کوئی شے بہت بڑی ہو نا، بہت امپورٹنٹ ہو تو پھر اس کے نام بھی بہت زیادہ ہوتے، تو اسی لیے جو ہے اس کے بھی کئی نام ہیں۔ اب مثال کے طور پہ علامہ زمخشری جو ہیں وہ الکشاف کی والیوم 4 پیج 272 پر، اور امام رازی التفسیر الکبیر کے 27ویں جلد کے صفحہ 204 پر لکھتے ہیں کہ اس فضیلت اور بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں۔ ایک نام تو اس کا ہے اللیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات۔ ایک اس کا نام ہے لیلۃ البراءہ، جس سے شب برات نکلی ہے۔ ایکچولی براءہ تا مربوطہ گول تا ہے عربی میں، اردو میں آ کے وہ تا مفتوحہ ہوتا ہے، لمبا تا لکھا جاتا ہے، تو ہم شب کہتے ہیں، عربی میں اسے لیلہ کہتے ہیں، لیلہ، لیلہ یعنی شب، رات۔ البراءہ براءت ہو گئی، یعنی دوزخ سے بری ہونے اور آزادی ملنے کی رات، جس کی روایت میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت عائشہ والی۔ اسی طرح اس کا نام ہے لیلۃ الصق، یعنی دستاویز والی رات۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے لیلۃ الرحمہ، اللہ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات۔ اب لیلہ مبارکہ سے مراد کیا شب قدر ہے یا شب برات ہے؟ اب قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس رات میں۔ تو اس آیا میں جو فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، تو لیلہ مبارکہ یعنی برکت والی رات، اس سے مراد کیا رمضان کی رات شب قدر ہے یا 15ویں شعبان ہے؟ تو اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ اب ابو الحسن ماوردی جو 450 قبل مسیح کی، جن کی 450 ہجری کی جن کی وفات ہے، انہوں نے ان دونوں روایات کو بیان کیا ہے النکت والعیون میں۔ اور امام حسین بن مسعود بغوی جو ہیں، معالم التنزیل کے آتھر امام بغوی جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ قتادہ اور ابن زید سے بیان کرتے ہیں کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، پھر 20 سال تک جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن لاتے رہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسروں نے کہا کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے۔ دونوں اقوال کو امام بغوی نے معالم التنزیل میں جمع کیا۔
پھر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے اکرما سے، لیکن یہ روایت ہے کہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ تو اس کے اندر یہ تصریحات بھی موجود ہیں کہ ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم کی والیوم 4 پیج 149 پر اسے نقل کیا ہے۔ اسی طرح اکرما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک زندگی کی مدتیں منقطع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے اسے بھی بیان کیا ہے۔ اچھا، امام ابن جریر تبری جو ہیں، جو متوفی ہیں 310 ہجری کے، وہ جامع البیان میں اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اللہ کا یہ جو فرمان ہے نا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو سورۃ الدخان کی تفسیر میں حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ یہ فرمایا قال فی لیلۃ نصف من شعبان، کہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں ایک سال کا حال لکھ دیا جاتا ہے، اور زندوں کا نام مردوں میں بدل دیا جاتا ہے، اور حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، پھر سال بھر اس میں کمی ہوتی ہے، نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ ابن جریر تبری نے جامع البیان میں اسے بیان کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ مردوں میں درج کیا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک کے دنیا کے معاملات کی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ امام طبری سے جامع البیان میں والیوم 25 پیج 109 میں بیان کرتے ہیں۔ اب فیصلہ یہ کرنا چاہیے نا کہ بھئی اب دونوں آراء جو ہیں، کئی آراء آ گئی، اب اس میں تطبیق ہونی چاہیے، کنسنسس ہونا چاہیے کوئی، تو امام بغوی معالم التنزیل میں ان اقوال کی تطبیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام ابو الضحیٰ سے عبداللہ ابن عباس کی روایت بیان کی گئی ہے کہ بے شک اللہ نصف شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فرماتا ہے، اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو ان اصحاب کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو یوں اس میں دونوں چیزیں شامل ہو گئی۔ تو امام بغوی نے معالم التنزیل میں اس بات کو جمع کیا کہ قالا، کیا کہتے ہیں، ابو الضحیٰ ابن عباس سے روایت کیا کرتے ہیں کہ ان اللہ یقضی الاقضیۃ فی لیلۃ النصف من شعبان ویسلمها الی اربابها فی لیلۃ القدر۔ اچھا، امام فخر الدین رازی جو متوفی ہیں نا 604 ہجری کے، وہ تفسیر الکبیر میں شب برات اور شب قدر کے حوالے سے مختلف اقوال نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قلنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اللہ یقدر المقادیر فی لیلۃ البراءۃ فاذا کان لیلۃ القدر یسلمها الی اربابها۔ تو وہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس والا قول تھا نا، وہ یہ کہ ہم نے کہا حضور سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک اللہ نصف شعبان کی رات تقدیروں کے فیصلے کرتا ہے، اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور امام راضی ایک اور قول بیان کرتے ہیں، وقیل یقدر لیلۃ البراءۃ الاجال والارزاق، کہ اللہ شب برات میں زندگی، موت اور رزق کے فیصلے فرماتا ہے، ولیلۃ القدر یقدر الامور التي فيها الخیر والبرکۃ والسلامہ، اور شب قدر میں ان چیزوں کے فیصلے فرماتا ہے جو انسان کے لیے خیر، برکت اور اس کی سلامتی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ پہلی روایت جو ہے وہ امام راضی تفسیر الکبیر میں لاتے ہیں والیوم 32 پیج 35 پر، اور دوسری بھی اسی والیوم پیج 35 پر لاتے ہیں۔ اور امام راضی ایک اور قول اسی صفحے پر لاتے ہیں، وقیل یقدر فی لیلۃ القدر ما يتعلق به اعزاز الدین، کہ شب قدر میں دین کی عزت اور مسلمانوں کے لیے نفع عظیم سے متعلقہ امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ وَأَمَّا اللَّيْلَةُ الْبَرَاءَةِ فَيَكْتُبُ فِيهَا أَسْمَاءُ مَن يَمُوتُ وَيُسَلِّمُ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ، اور جبکہ شب برات میں فوت ہونے والوں کی لسٹ تیار کر کے ملک الموت کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ اور امام قرطبی بھی اس امر میں الجامع احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ وقیلا، کہ یبتؤ فی استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ فی لیلۃ البراءۃ ویقع الفراغ فی لیلۃ القدر، یعنی ایک قول یہ ہے کہ ان امور کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا جو ابتدا ہے، جو پروسیس کا سٹارٹ ہے، وہ تو شب برات میں ہوتا ہے، اور اختتام اس پروسیس کا لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ اور ملا علی قاری بھی یہی لکھتے ہیں کہ یہی احتمال ہے کہ 15ویں شعبان میں ان امور کی انجام دہی کا فیصلہ ہوتا ہے جو لیلۃ القدر تک انجام پاتے ہیں۔ تو ملا علی قاری مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کی والیوم 3 پیج 347 پر یہی لکھتے ہیں۔ تو اب جب ان کی یہ تفصیلات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گئی ہیں،
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک طویل حدیث مبارکہ بھی ہے نا، جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے، تو وہ کہتی ہیں فخرجت اتبعہ فادرکتہ بالبقیع، کہ میں حضور کے پیچھے گئی تو میں نے حضور کو جنت البقیع میں پایا کہ آپ مومن مردوں، مومن عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار فرما رہے تھے، یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والشہداء۔ تو حضور کا عمل بھی ہے، اور یہی نصف شعبان کی بات ہے۔ اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے شعب الایمان میں، حدیث 3837۔ اور اسی طرح علا بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ان سے فرمایا کہ یا عائشہ اتدری ایو لیلۃ ہذہ، کیا تو جانتی ہے آج کون سی رات ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال هذه الليلة النصف من شعبان، کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، بے شک اللہ اس رات اپنے بندوں پہ نگاہ التفات فرماتا ہے۔ ان اللہ عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر اهل الحقد كما هم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پہ خاص نگاہ کرم فرماتا ہے، پس وہ استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، رحم طلب کرنے والوں کو پر رحم فرماتا ہے، وہ یرحم المسترحمین، اور حسد کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ اور یہ روایت امام بیہقی شعب الایمان میں لاتے ہیں، حدیث نمبر 3835۔ اور یہ ہم اور آپ جو استغفار کرتے ہیں نا اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، تو اس کو کوئی معمولی عمل نہ سمجھنا۔ میں آپ کو چند احادیث مبارکہ جو کئی کتب میں آتی ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، کہ اللہ اپنے نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے۔ تو فیقول، وہ عرض کرتا ہے یا ربی انا لی ہذہ، اے میرے رب مجھے یہ درجہ کہاں سے مل گیا، میرے تو اعمال ہی ایسے نہیں تھے۔ فیقول باستغفار ولدک لک، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، یہ اسی استغفار کی سبب ہے کہ تیرے درجات بلند ہو گئے۔ اور اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے المسند میں حدیث 10618، ابن ماجہ نے کتاب الادبی باب بر الوالدین میں حدیث 3660، امام بخاری نے اسے صحیح بخاری میں نہیں لیکن الادب المفرد میں بیان کیا ہے حدیث 36، کنانی نے مصباح الزجاجہ میں اسے روایت کیا اور اس کی اسناد صحیح ہے یہ فرمایا، اور اس کے راوی ثقہ ہیں یہ فرمایا ہے۔ تو کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک شخص کو پہاڑوں جتنی نیکیاں ملیں گی، اور وہ حیران ہو کر پوچھے گا یہ کہاں سے آئیں؟ اسے بتایا جائے گا کہ تیرے بیٹے کا تیرے لیے استغفار مغفرت کی دعا کرنا، یہ اس وجہ سے تجھے اتنی نیکیاں ملی ہیں۔ جسے امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اور امام سیوطی نے شرح الصدور میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے، جو اپنے ماں باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّ ہدیۃ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الاستغفار لہم والصدقۃ عنہم، کہ مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار اور صدقہ کرنا ہے۔ یہ امام بیہقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں حدیث 7905، اور امام دیلمی مسند الفردوس میں روایت کرتے ہیں حدیث 6320۔ تو یہ تو وہ معاملات ہو گئے جن کی طرف آپ کا رجحان دلانا تھا۔ اب شب برات میں ہونے والی بدعات اور خرافات بھی بہت ساری ہیں۔ کچھ لوگ آتش بازیاں کرتے ہیں، پیسوں کو ضائع کرتے ہیں، شور و غل مچاتے ہیں، پولوشن کریٹ کرتے ہیں، اس کا شب برات سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر قبروں کے اوپر جا کے چراغاں کرتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، اس کا بھی دین میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ شب برات کی رات قبرستان جانا حضور کی سنت مبارکہ ہے، لہٰذا قبرستان جانا جائز و مستحب عمل ہے، لیکن یہ جو قبروں کے اوپر چراغیں کرنا، بتیاں موم بتیاں یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی شام کے وقت، رات کے وقت جائے تو روشنی کے لیے روشنی کا انتظام کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں
کہ جب وہ راتوں کو جاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اہتماماً راتوں کو جاتے ہیں، پھر وہاں قبروں پہ اہتمام کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسی محافل میں جہاں پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے، پردے کا انتظام نہیں ہے، یہ بھی معاملات بدعات ہی میں داخل ہیں، اور ایسی چیزیں لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اس لیے جن چیزوں کا آیا ہے وہی کیا کریں، اپنی طرف سے اور مزید چیزیں نہ کیا کریں۔ اور دیکھیں سیاق کے مشہور امام ترمذی نے نا اپنی ایک کتاب جامع ترمذی جو ہے اس میں کتاب الصوم میں شب برات پر ایک مستقل باب قائم کیا، اس کا نام ہی ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ وہ رات جو شعبان کی درمیان میں آتی ہے۔ اور اس باب میں حضرت امام ترمذی نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی ہے، جس میں حضور کا اس رات کو جاگنا، عبادت کرنا، قبرستان تشریف لے جانا، اللہ کا آسمان دنیا پر نزول اجلال فرمانا اور کثرت سے لوگوں کی مغفرت فرمانا، یہ ثابت ہے۔ اور سیاہ ستہ ہی کے معروف امام ابن ماجہ، ان کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے۔ امام ترمذی تو متوفی ہیں 279 ہجری کے، اور امام ابن ماجہ 275 ہجری کے متوفی ہیں۔ وہ بھی سنن ابن ماجہ میں انہوں نے بھی ایک باضابطہ باب قائم کیا ہے، کتاب اقامت الصلاۃ، اس کے اندر ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان پر ایک پورا باب قائم کیا انہوں نے، شعبان کی 15ویں شب کے اوپر۔ اور اس باب میں پھر حضرت عائشہ کی مرویات لاتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی حدیث بھی بیان فرمائی ہے، اس میں حضور نے شب برات کو عبادت کرنے اور 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھنے کا بھی کہا ہے۔ اور اس بات کا بھی بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس رات سورج غروب ہوتے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا نہیں ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت میں مبتلا نہیں ہے کہ میں اسے عافیت بخشوں؟ کیا کوئی ایسا نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسا نہیں ہے؟ یہ سارے ارشادات طلوع فجر تک معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے بھی ایک حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب لوگوں پر ضرور نگاہ الف التفات فرماتا ہے تمہارا رب، اور مشرک اور کینہ پرور کے سوا اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ اور امام ابن حبان نے جو متوفی ہیں 354 ہجری کے، اپنی کتاب الصحیح میں شب برات پر مستقل باب قائم کیا ہے کہ ذکر مغفرت اللہ جل وعلا فی لیلۃ النصف من شعبان لمن شاء من خلقہ الا من اشرک بہ او کان بینہ وبین اخیہ شحناء۔ شب برات کو اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اس کا ذکر سوائے مشرک یا اپنے بھائی سے کینہ و بغض رکھنے والے کے۔ اور اس پر سینکڑوں روایات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے that's more than enough، وما علینا الا البلاغ۔